میں پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف جیتے گی نہیں، سویپ کرے گی۔ یہ وہ ورلڈ کپ والی بالکل وہی ہے جو میں 5 ورلڈ کپ کھیلا تھا، کبھی میں نے نہیں کہا سوائے آخری ورلڈ کپ، اور میں اب پھر یہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تم کتنے خوش قسمت ہو، ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے۔ ہم اس جذبے سے بڑے ہوئے تھے۔ مجھے بھی 65 کی جنگ یاد ہے کہ ہمارے وہاں زمان پارک کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ جی انڈین پیرا ٹروپرز آنے لگے، تو ہم سارے جمع ہوئے، میں 13 سال کا تھا، میں بھی اپنی بندوق پکڑ کے پہنچ گیا کہ میں بھی کروں گا۔ تو یعنی جذبہ تھا لوگوں میں۔ انہوں نے کہا نہیں تم بہت چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ میں بڑا پچھتایا کہ میں چھوٹا ہوں۔ تو ایک جذبہ تھا پاکستان کا، ہمیں ایک کانفیڈنس تھا 60s کے اندر جو بڑا ہو رہا تھا، حالانکہ ڈکٹیٹرشپ تھی لیکن ایک کانفیڈنس تھا کہ PIA کی ابھی بات کر رہے تھے، دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی، پاکستان کی یونیورسٹیز، ہمارے کالجز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تھے۔ آپ کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری جو یہاں تھی وہ دنیا میں مانی جاتی تھی، ٹھیک؟ باہر سے سارے مڈل ایسٹ سے یہاں لوگ پڑھنے آتے۔ میرے ساتھ HSN میں ملیشیا کی شہزادے پڑھتے تھے، ٹھیک؟ یعنی یہ وہ ملک تھا جو ہم اپنے آپ کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور پاکستان کو بھی مقابلہ ہو سکتا۔ تو اس ملک کو آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے آج ادھر پہنچتے ہوئے، اور یہ پہنچ رہا تھا جدھر ہم جا رہے تھے۔ جو ہم نے حرکتیں کر رہے تھے اس ملک سے، جو ہمارے صاحب اقتدار آ کے بجائے اللہ آپ کو ایک مقام تک پہنچاتا ہے آپ لوگوں کے کریں، ساروں نے اپنی ذات کے اوپر شروع کر دی سر، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے کیا تھے، بعد میں کیا بل۔ تو میں اس جذبے سے آیا تھا کہ ہم اس ملک کو ایک وہی لے کے آئیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ تو جب دنیا میں کسی نے کوئی بڑا کام کیا وہ آئیڈیلسٹ ہوتا ہے۔ آج تک کوئی قائد اعظم سے بڑا آئیڈیلسٹ کون ہے؟ علامہ اقبال سے بڑا آئیڈیلسٹ کون ہے؟ ہمارے رول ماڈلز کون ہے؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ریلسٹ نے کبھی کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایڈمنڈ ہلری جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کیا تھا وہ ریلسٹ ہوتا، وہ نہ کرتا۔ ریلزم تو آپ کو یہ کہتی ہے کہ پہلی چیز نہیں ہوئی وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ آئیڈیلزم آپ کو کہتی ہے، اور سب سے بڑے آئیڈیلسٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک؟ ریلزم اور آئیڈیلزم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ آپ کو آئیڈیلسٹ بنا سکتا ہے۔ آپ کا جو ایمان ہے وہ چیز کہتا ہے کہ اللہ وہ کام کر سکتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ ہمارے لیے وہ اپنے نبی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو میں شروع سے آئیڈیلسٹ، مجھے سارے کہتے تھے میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ میرے 2 کزن میرے سے بڑے تھے، دونوں ٹیسٹ کیپٹنز بنے، سارے میرے باقی کزن کہتے تھے کہ میرے سے بہت اچھے تھے، میں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ پھر میں جب تیز بولر بننا چاہتا تھا مجھے سارے کہتے تھے تیز بولر نہیں بن سکتے، تمہارا بولنگ ایکشن، آپ آف اسپنر کے طور پہ میں میڈیم پیس تھا لیکن میرا ایک بولنگ ایکشن تھا جو مجھے تیز بولر بننے سے روک رہا تھا۔ میں دنیا کی تاریخ کا واحد تیز بولر جس نے 6 سال لگائے اپنا مکمل طور پہ ایکشن بدل اور تیز بولر بنا، یہ کسی نے نہیں کیا۔ پھر مجھے کہا تیز بولر کیپٹن نہیں بن سکتا۔ پھر مجھے جب میں شوکت حرم شروع کیا تو لاہور میں میٹنگ میں ہمیں سمجھنا ہے کیسے بنائیں۔ 20 لاہور کے ڈاکٹرز ہم نے دعوت دی، بورڈ آف گورنرز بیٹھے، 19 نے کہا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا۔ پھر جب ہاسپٹل شروع ہوا تو ہم نے امریکہ سے ایڈمنسٹریٹر لے کے، اس نے کہا تم غریبوں کا مفت علاج نہیں کرا سکتا۔ یہ ساری زندگی میں جو ریئلسٹ ہیں وہ ریئلسٹ ایک ایڈوائز کرتے ہیں، اور جو خواب دیکھنے والے آئیڈیلسٹ ہیں وہ اپنی خواب کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور میرا زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انسان سے کوئی چیز نہیں ہرا سکتا۔ آپ ہارتے ہیں جب آپ ہارتے ہیں۔ میری جو خواہش ہے، میں سمجھ اس ملک کو جو پاکستان کو بننا چاہیے تھا، میں نے علامہ اقبال میں سمجھا بڑا لیٹ علامہ اقبال کو، لیکن میری سب سے بڑی انسپریشن ہے، اور جو میں کتاب لکھ رہا ہوں انشاءاللہ گرمیوں میں آئے گی، میں بتاؤں گا کہ میری کیا اس کتاب میں نے سارا ایکسپلین کیا۔ دیکھیں